جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیمہ آپا کے کیس سے پہلے میں ایک چیز عرض کر دوں۔ 3 وکالت نامے ہم نے عمران خان صاحب کے جیل میں بھیجے تھے ان کی اٹیسٹیشن کے لیے، سگنیچر کے لیے، تو آج بالآخر وہ 3 وکالت نامے بذریعہ اینٹی ٹیررزم کورٹ ہمیں وصول ہو گئے ہیں۔ تو ایک تو عدالت کا شکریہ کہ عدالت کی انٹرفیرنس پہ ہمیں یہ وکالت نامے مل گئے، لیکن انتہائی افسوسناک بات ہے کہ وکالت نامہ لینے جیسی معمولی بات کے لیے بھی ابھی ہمیں عدالت کی انٹرفیرنس کرانی پڑ رہی ہے، اور یہ عدالت کے 12 حکم کے بعد 10 دن کے بعد عمران خان صاحب کے وکالت نامے آج ہمیں ملے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور اس پہ اعلیٰ عدلیہ کو ایکشن لینا چاہیے کہ ایک ایکیوزڈ جو ٹرائل فیس کر رہا ہے، کاؤنٹلیس پولیٹیکل موٹیویٹڈ بیس لیس کیسز کا سامنا کر رہا ہے، ان کے وکالت نامے ٹیسٹ کرنے میں 10 دن لگ جاتے ہیں، جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ کیس کی طرف آتے ہیں۔ حلیمہ خانم صاحبہ کے اگلے وکالت نامے اور بھی بھیجیں اچھا، دوسری بات کیس کی طرف آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، اس کیس میں ہم جتنا آگے جاتے جا رہے ہیں یہ کیس ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے۔ آج ایک پریس سے ریلیٹڈ کلپنگ کا گواہ پیش ہوا، 206 اخبار کے تراشے لگائے گئے۔ ان 206 اخبار کے تراشوں پہ ان اخباروں کا نام درج نہیں ہے، ان اخباروں پہ تاریخ درج نہیں ہے کس تاریخ کے ہیں، اور وہ 206 تراشوں میں حلیمہ خانم صاحبہ کے متعلق کوئی مواد سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اور ان 206 تراشوں میں بہت سے ہمارے ایسے محترم صحافی بھائیوں کا ذکر ہے جنہوں نے وہی بات کی جس بات کی بنیاد پہ یا جس میسج کا جو مبینہ استغاثہ کا الزام ہے کہ کوئی پیغام دیا حلیمہ خانم صاحبہ نے پرامن احتجاج کے متعلق، وہی میسج اس میں تمام جرنلسٹ صاحبان نے دیا، اور اس میسج کی بنیاد پہ حلیمہ خانم صاحبہ کیس کا سامنا کر رہی ہیں۔ اور ٹھیک کیا گیا کہ کسی صحافی پہ کیس نہیں کیا گیا، کیونکہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ جیسے کسی صحافی پہ کیس نہیں بنتا، ویسے ہی حلیمہ خانم صاحبہ پہ کوئی کیس نہیں بنتا۔ دوسرا، ایک پیمرا کا گواہ آیا، اس پیمرا کے گواہ نے جو شہادت دی ہے اس میں بھی یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ ان کے موجود جو کلپس ہیں، ان کلپس میں بھی حلیمہ خانم صاحبہ کے متعلق کوئی سرے سے شہادت موجود ہی نہیں ہے۔ ایک اور عجیب و غریب سا گواہ پیش ہوا جس نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کی کسی میٹنگ میں گھس گیا اور اس میٹنگ کی اس نے جاسوسی کی، اور اس میٹنگ میں اس کے سامنے پی ٹی آئی نے اپنا سارا پلان ڈسکس کیا، وہ موصوف اندر موجود رہے، اور اس نے کچھ خفیہ ڈائری لکھ کے پیش کی۔ لیکن جب اس گواہ نے پولیس کو بیان دیا تو پولیس کو دیے گئے بیان میں پی ٹی آئی کی کسی میٹنگ کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے، تو وہ بھی ایکسپوز ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی مواد عدالت میں سامنے آتا جا رہا ہے اس سے یہ چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ حلیمہ خانم صاحبہ کے متعلق جو الزامات عائد کیے گئے ہیں بے بنیاد، اگر ان الزامات کو ایک لمحے کے لیے درست بھی مان لیا جائے تب بھی استغاثہ کا کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے، کوئی جرم ثابت ہی نہیں ہوتا، نہ کوئی جرم بنتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ عدالت انصاف کرے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان گواہان کی روشنی میں، ان کے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے حلیمہ خانم صاحبہ کو 100% اس کیس میں بری کیا جانا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ آئیے پلیز۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ کیس کی وجہ سے یہ ابھی پیر کو بھی یہ کیس لگا ہوا تھا، آج پھر یہ کیس لگا دیا ہے، اور میں نے اپیل کی جج صاحب کو کہ دیکھیں، آپ لوگ بھی چھٹی پہ جاتے ہیں، کئی دفعہ پروسیکیوشن بھی چھٹی پہ جاتے، تو ہمیں بھی چھٹی پہ جانے دیں، ہم لاہور جانا چاہتی ہوں میں۔ تو آپ وہ کہتے ہفتے والے دن لائر صاحب اکیلے آ کر یہ کیس کر لیں۔ دیکھیے، ان کو جلدی ہے، سزا دینی ہے۔ میں نے کہا 8 سے پہلے ہوئے گی، کیونکہ دیکھیں سزا تو سنا دی گئی ہے، کیونکہ آج کل پاکستان کے جو انصاف کا نظام کا سسٹم یہ ہے کہ پہلے اناؤنسمنٹ ٹی وی کے اوپر آتی ہے، ٹی وی کا اینکر کرتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس کو یہاں شو کاز نوٹس بھی ہو جاتا، توہین عدالت بھی لگ جاتا، اس کو جیل میں بھی ڈال دیا جاتا۔ لیکن آج کل سسٹم ہی یہی ہے کہ پہلے ٹی وی پہ سنا دیا جاتا ہے فیصلہ۔ تو یہ جو کورٹ کی کارروائی ہے یہ تو صرف خانہ پوری ہو رہی ہے، تو اس خانہ پوری میں کیونکہ کرنی ہے انہوں نے پوری، ان کے پاس ڈیٹ بھی ہوگی کب تک سزا دینی ہے، لیکن اس بیچ میں جو 3-4 دن بنتے ہیں وہ تو مجھے لاہور میں جا کے دھند کے اندر آنا آسان کام نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کل منگل کا دن تھا، رات ہمیں
पुलिस जहाँ छोड़ आती है, इस बारी तो रवात की तरफ एस्कॉर्ट करके ले गए थे, तो वहाँ से वापस आए, रात के 2 बज जाते हैं, फिर सुबह उठ के अदालत में आ जाओ। जज साहब ने अप्रिशिएट किया कि हमारे अंदर बड़ी एनर्जी है। एनर्जी की बात नहीं है, रेजिलियंस। देखें मकसद बहुत बड़ा है। इमरान खान जेल में है, इतना बड़ा लीडर को जब आप जेल में डाल देते हैं, 2.5 साल जो बर्दाश्त कर गया है, जो जाने से पहले ही उसको ऑफ़र थी कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, मुंह बंद रखें, 2 साल आपको वापस ले आएंगे, तो जो वो कहते हैं नहीं, मैं अपने हर केस का सामना करूंगा, जो आपने मेरे ऊपर चार्जेस लगाए मैं उसका सामना करूंगा, अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा। और एक एक करके ये केस इनके ख़त्म होते गए। अब आके हाई कोर्ट जो सुन ही नहीं रहा उनकी बेल की एप्लीकेशन, ये जो जज डोगर साहब हैं ये ख़ास लगाए गए थे। और फिर इमरान खान का केस जो अलकादर वाला है, उसके अंदर सज़ा नहीं सुनाई जा रही थी। 1 महीना, दिसंबर में केस ख़त्म हो गया था 24 को, 1 महीना सज़ा इसलिए नहीं सुनाई दी उन्होंने, तब तक जज डोगर तैनात हो गए, उसके बाद ये सज़ा सुनाई दी, उनको सेटिंग करके की गई। देखें, अगर ये जज डोगर साहब इमरान खान की बेल एप्लीकेशन जो 1 साल इन्होंने नहीं सुनी अभी तक, और केस नहीं लगा रहे अलकादर का, और जो तोशाखाना 2 केस है जिसके अंदर सज़ा बुशरा बीबी और इमरान खान को 20 दिसंबर को सुनाई गई है, उसका जो ये वकालतनामा भेजते हैं, ये वकालतनामा अदालत मतलब साइन करवाने के लिए लॉयर्स जाते हैं जेल उनको कहती है भगा देती है, ये भी इलीगल है। उसके ऊपर भी जज को उनको बुला लेना चाहिए कि इस वक्त हाज़िरी लगानी चाहिए सुपरिटेंडेंट जेल की कि आप एक कैदी के हकूक़ कैसे आप उनको पूरा नहीं करके दे रहे हो, तो वो भी नहीं हो रहा। इमरान खान को तो एक आम कैदी के हकूक़ भी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि जो यहाँ पे मसला ये है, याह्या अफरीदी जो इस वक्त चीफ़ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, आप भी हम आपसे अपील करते हैं, देखें आप इसलिए पाकिस्तान के ऊपर चीफ़ जस्टिस हैं ताकि अवाम को आप इंसाफ दे सकें। मैं सारे जजेस को कहूँगी, देखें हम सारे आपके साथ, अवाम आपके साथ खड़ी है कि आप इंसाफ दे सकें। इस वक्त पूरी कौम का एतमाद अपने जजेस से हट चुका है, उनको उम्मीद ही नहीं है कि आप अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं, क्योंकि आपका ख्याल है कि 26वीं तरमीम के बाद आपके पास नहीं है। नहीं, आप दे सकते हैं, आप इंसाफ कर सकते हैं। अगर चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी जो इनका ताल्लुक़ KP से है, अगर वो भी नहीं हिम्मत कर सक रहे तो निचले वाले जज कैसे करेंगे? और ये जो जज डोगर साहब हैं, अगर ये इंसाफ नहीं दे सकते, अगर इनकी मजबूरी है और उनको कहीं से फ़ोन आ जाता है और उनको भी पूछ के बताना पड़ा है, तो ये वाली पोजीशन के लिए तो ये अहल नहीं है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें, अगर आप इंसाफ हमें नहीं दे सकते तो आप रिज़ाइन कर जाएं। आप अगर पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं दे सकते, रिज़ाइन कर जाएं। इमरान खान का केस ना लगाने के लिए इस वक्त आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, तो देखें अल्लाह को हाज़िर नाज़र जानते हुए, अल्लाह की से खौफ खाते हुए, क्योंकि ये कुर्सी इंसाफ की कुर्सी है, आपकी किसी की ज़ाती कुर्सी नहीं है। आप इस कुर्सी की साख नीचे ना करें, लोगों की उम्मीदें और लोगों का इत्मीनान इस जो इंसाफ की ये जो कुर्सियाँ आपको मिली हुई हैं, इसके ऊपर से ना हटाएं। लोग मायूस हो जाएंगे। आप लोगों से उम्मीद रखी हुई है पाकिस्तानियों ने, तो पाकिस्तानी कौम का लीडर 20-22 करोड़ लोग उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, लोग उनकी आवाज़ है इमरान खान, तो आप कैसे उनको जेल के अंदर रखा हुआ है? आपकी वजह से ये जो जज डोगर हैं, 2 केसेस में इमरान खान इस वक्त जेल में है। 1 साल उन्होंने अलकादर में सिर्फ जेल में थे, उन्होंने इस केस ही नहीं सुना। दूसरा केस तोशाखाना 2 आया दिसंबर 20 तारीख को, जिस पे सज़ा जल्दी सुनाई गई है। अब 2 केसेस हैं जो जज डोगर ने सुनने हैं और जिनमें इनको बेल देनी चाहिए, बुशरा बीबी और इमरान खान को। तो अगर 900 दिन आज जो हो गए इमरान खान को जेल में, अगर इनका ख्याल है कि ये इसी तरह घसीट के जज डोगर जैसे जजेस को इस्तेमाल करके इमरान खान को जेल में रखेंगे, यकीन करें हम
بالکل ایک ہی راستہ لیا ہوا ہے. ہم کورٹ اور عدالتوں میں جا جا کے اپیل کر رہے ہیں, لیکن کل تو اگر یہ آپ انصاف نہیں دے سکیں گے اور آپ عمران خان کو غیر آئینی غیر قانونی طور پہ جیل میں رکھیں گے, تو پھر یہ والا نظام اگر آپ نہیں کر سکتے انصاف کا نظام فالو, تو آپ ہمارے سے کیسے عوام سے امید رکھیں گے کہ ہم فالو کریں گے؟ ہم اپنے بھائی کو تو نہیں چھوڑیں گے جیل کے اندر. ابھی بھی آپ لوگوں کو ہم اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اس انصاف کے نظام کو لوگوں آپ نظر آنا چاہیے کہ آپ انصاف دے رہے ہیں لوگوں کو. آپ ایک لوگوں کی امید کو جیل میں رکھ کے بند کر دیا ہے, تو آپ کو نظر آنا چاہیے کہ انصاف دیں. آپ اگر نہیں کریں گے تو اس کے بعد ہمارے سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم صرف قانون کے مطابق چلیں؟ ہم ہر جعلی کیس کے اندر ہم ہیں, جھوٹے کیسز میں بیچارے سپاہیوں کو کھڑا کر کر کے لوگوں کو اندر بھر رہے ہیں. اب کل لوگ جو نکلے, انہوں نے نیا سسٹم بنایا. کل ہم وہاں سے نکلے, ہم نے کہا ہم یہاں سے اسلام آباد جائیں گے مری روڈ سے ہو کے. وہاں مصیبت پڑ گئی, 4 SHOs وہاں کھڑے تھے, 500 پولیس جمع ہو گئی. انہوں نے ادھر ہمیں گھیرے میں لے لیا, ادھر کسی اور کو گھیرے میں لے لیا. مجھے تو وہ ایک جوک لگ رہا تھا کہ ہماری پولیس کا کیا استعمال ہو رہا ہے. گاڑیوں میں لوگ جا رہے ہیں, ادھر ہمارے آگے گاڑی رک گئی, ہم پیدل نکل گئے. ہم نے کہا اگر ہماری گاڑیاں روکیں گے ہم پیدل نکل جائیں گے. اچھا وہ بھی نہیں اچھا لگا. 4 SHOs وہاں پہ کھڑے تھے, اور انہوں نے کیا سسٹم بنایا ہوا ہے. یہ بچے اور عورتوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں. کیا یہ تماشا بنایا ہوا ہے؟ یہ سسٹم ختم ہوگا انشاءاللہ. لیکن کل انہوں نے ایک اور کام کیا, انہوں نے گاڑیاں توڑنی. پچھلی دفعہ بھی توڑی, اس سے پہلے منگل کو بھی توڑی. یہ پتہ کیوں گاڑیاں توڑ رہے ہیں؟ پتہ کیسے توڑتے ہیں؟ یہ انتظار کرتے ہیں جب گاڑی میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد ان کی چابیاں چھینتے ہیں, ان کو گاڑیوں سے نکالتے ہیں اور ان کی گاڑیاں لے جاتے ہیں روات تھانے میں لے جاتے ہیں. انہوں نے کئی گاڑیاں تو 11 پتہ نہیں 20 گاڑیاں لے لی ہیں, اور کئی گاڑیاں یہ توڑ دیتے ہیں. ہم نے والنٹیئرز نے فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں کی گاڑیاں توڑی ہیں, ہم نے آج پوچھا ہے کہ سب سے اچھی 2 ورکشاپس بتائیں. ہم والنٹیئرز ان گاڑیوں کے لیے ان کو ثابت کر کے زبردست بنوا کے واپس کریں گے. سارے پیسے ڈالیں گے, اور کسی نے اپنے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, کسی نے ڈالنا ہے. ڈائریکٹلی ورکشاپس کا ہم نمبر آپ کو دیں گے. کسی نے مدد کرنی ہے, بالکل ہم ساروں کی گاڑیاں ریپیئر کروائیں گے. ایک بتا دے جس کی گاڑی توڑی گئی ہے, ہم ساروں کی گاڑیاں ریپیئر کرا کے نئی کرا کے آپ کو بیفور اینڈ آفٹر کی تصویریں چھاپ کے دیں گے کہ یہ گاڑیاں توڑو گے ہم ٹھیک کروا لیں گے. ڈنڈے مارو گے, زخم ڈالو گے. ابھی یہ سمابیا آنکھ دکھاؤ, ان کے اوپر جو پاؤں کے نیچے یہ آ گئی تھیں, کوئی بات نہیں, یہ پھر آج کھڑی نہیں ہے. دیکھیں کل ہمیں کل مارا نہیں گیا تھا. میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا ایسے نہیں ہوا تھا. ہوا یہ تھا, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے بعد ایک اور FIR درج ہو جائے گی, کہ وہ نجم ایک ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, وہ ساتھ کھڑا تھا. جب انہوں نے تھوڑے بہت لوگوں کو لاٹھی چارج کیا تو ہاں مجھے بڑا برا لگا کہ لاٹھی چارج کیا. تو نجم کو میں نے کہا نجم عمران خان کا نعرہ لگاؤ. جیسے عمران خان کا نام انہوں نے سنا تو جو افسران تھے وہ طیش میں آ گئے. انہوں نے کہا جاؤ جا کے اس بچے کو پکڑ کے لاؤ. وہ کھڑا تھا میرے ساتھ, اور ساتھ کھڑا تھا شاہد کھٹک. وہ پولیس والا طیش میں آ کے, کیونکہ اس کو آرڈر ملا تھا, پتہ نہیں اس کو ڈیموٹ کرنے کا دھمکی دی یا اس کو پروموشن روکنے کی دھمکی, وہ اتنے طیش میں آئے عمران خان کا نام سن کے کہ اس کو آ کے جب وہ گھسیٹ رہا تھا اس بچے کو, تو ہم نے اس بچے کو بچانے کی کوشش کی. میری بہنیں بھی آگے ہو گئیں, ہم بھی ہو گئے. ہم خواتین اس بچے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اس کے اندر کوئی نیچے تھا, کوئی دب گیا, کسی کو یہاں ٹانگ لگی, کسی کو کوئی نیچے پاؤں کے آ گیا, میری بہن بھی گری. تو یہ انہوں نے ہمیں اٹیک نہیں کیا تھا, لیکن کیونکہ وہ پولیس والے طیش میں تھے اور بڑے جنون میں تھے. اصل میں ان کی سب کی جو افسر ہے نا وہ خاتون ہے, DSP خاتون ہے, میں کہ SP بھی خاتون ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ بڑا برا ہوتا ہے. تو ان کی وہ بہت ڈرتے ہیں. یہ سارے SHOs حاضر لائن میں سارے
مرد SHO کھڑے ہوئے تھے اور وہ اپنی لیڈی افسران سے بہت ڈرتے ہیں کیونکہ ان خواتین کی بھی ترقی اسی پہ ڈپینڈنٹ ہے، وہ کتنے زور سے لاٹھی چارج کرتی ہیں اور وہ کتنی اپنے آپ کو پروو کرنا چاہتی ہیں کہ ہم مردوں سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہیں، تو وہ زیادہ جو خواتین ہیں وہ زیادہ ظلم کروا رہی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، خواتین زیادہ ظلم کرا رہی ہیں. میں تو یہ مشورہ دوں گی کہ دیکھیں پولیس فورس میں خواتین کو ہونا نہیں چاہیے. آپ جا کے ٹیکس کے کام کریں، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتی ہیں اور ایمانداری سے کرتی ہیں. آپ جا کر فورن آفس میں جائیں، بہت زبردست کام کرتی ہیں. سول سروس میں جائیں، زبردست کام کریں. پولیس میں نہ پلیز ان کو. پولیس کے کام آپ کا کام نہیں بنتا. آپ بیچاریوں کو کیا کیا کام کروانے پڑتے ہیں. یہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ لیٹرل انٹری کر کے آپ سول سروس میں چلی جائیں، کیونکہ یہ مرد حضرات بہت ڈرتے ہیں آپ سے. تو ہم نے اگر یہ آپ ظلم کریں گے ہم برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کو یہ میں بتا دوں جتنے وہاں پولیس والے 400 کھڑے تھے سب عمران خان کے ساتھ ہیں. کئیوں نے آ کے ہمیں کہا ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، اور وہ ماتحت ان کے اوپر افسر ہیں. پروموشن تو افسروں کی ہوتی ہے نا، ان بیچاروں کا کیا، ان کو لگا دیا جاتا ہے جاؤ جا کے ڈنڈے مارو. انہوں نے تھوڑے یہ کام کرنے کا ان کا دل کرتا ہے. فکر نہ کریں، ہم آپ کی بھی آزادی، ججز کی بھی آزادی، ہم خواتین کھڑی ہو جائیں گی. آپ سب کی آزادی کے لیے لڑیں گے. عمران خان اگر کھڑے ہو سکتے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور آپ سب کی بھی آزادی کے لیے کھڑے ہیں. مہربانی.